اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس سلطنت عباسیہ بہاولپور کے نوابوں کا محل، جن میں ان کا دربار لگا کرتا تھا، رہائش گاہ بھی ان کی یہی تھی۔ عباسی نوابوں کے پورے خاندان کی، وہ خاندان جو برسر اقتدار ہوتا تھا یا ان سے قریبی جن کا تعلق ہوتا تھا، مثلا نواب صاحب کے بھائی، بہنیں، بیٹیاں اور دوسرے قریبی لوگ جن پر وہ اعتماد کرتے تھے، کیونکہ اقتدار کی جنگ میں اعتماد کو بڑی کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور خاص طور پر بادشاہت اور نوابوں کے دور میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا کہ ارد گرد خاص طور پر ساتھ وہ لوگ رہیں جن کی وفاداری کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہو۔ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ جگہیں جو یہ پانی کا جو فلٹریشن نظام تھا، اس کو چلانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، ان کاریگروں کے لیے جو جگہیں تعمیر کی گئیں ان کی رہائش کے لیے، میں آپ کو وہ جگہیں دکھا رہا ہوں اس دور کی۔ یہ دیکھیں، یہ جب آپ محل میں آتے ہیں تو اگر سیدھے بالکل آئیں تو صادق گڑھ پہلے سے الٹے ہاتھ پہ یہ فلٹریشن پلانٹ آپ کو دکھائی دے گا۔ تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو پھر الٹے ہاتھ پہ آپ مڑیں گے تو ایک آپ کو گیٹ دکھائی دے گا، اور یہ اسی گیٹ کے ساتھ ہی یہ وہ مین دیوار ہے محل کی، جو چاروں طرف بنی ہوئی ہے۔ اس محل کی حفاظت کے لیے مین دیوار ہے۔ بعض دوست احباب کہتے ہیں کہ اس محل پر پہرے دار گھوڑ سوار بھی جو ہے وہ پہرے دیا کرتے تھے، لیکن جو عقل کو بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ گھوڑ سوار یقیناً نیچے تو ضرور چلتے ہوں گے، اس کے اوپر جو دیوار ہے اس پر پیدل محافظ تو ضرور ہوں گے، اس زمانے کے استعمال کا اسلحہ اٹھا کر، چاہے وہ تلوار تھی یا بندوق تھی۔ لیکن یہ اس کی دیوار کے اوپر گھوڑ سواری والی جو باتیں ہیں وہ ذہن کو نہیں لگتی، ممکن ہے درست بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے اوپر پیدل چلنے والے یقیناً محافظ ہوں گے، اور نیچے گھوڑ سوار یا اونٹوں پر سوار جو ہیں دستے، وہ بھی چاروں طرف اس دیوار کے اندر بھی اور باہر بھی پہرا دیا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جب آپ اس طرف آئیں گے تو اسی کے ساتھ ہی آپ کو یہ ایک بڑا گیٹ بھی دکھائی دے گا۔ یہ بڑا گیٹ ڈیرے نواب اور اس شہر کی طرف سے اور دوسری بستیوں کی طرف سے جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر اس محل میں کام کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ شاہی گیٹ سے ہر کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی سوائے عباسی خاندان کے، تو پھر یہ جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں کام کیا کرتے تھے، خادمائیں، کنیزیں، مرد جو بھی تھے، جو بھی ملازم تھے، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، تو وہ یہ اس گیٹ سے اندر محل کے اندر داخل ہوتے تھے اور پھر اپنی مختلف ڈیوٹیاں انجام دیا کرتے تھے۔ اور اس گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی ان کو کڑی انسپیکشن، جانچ پڑتال سے گزرنا پڑتا تھا، اور وہ تمام اسی گیٹ کے ساتھ وہ مراحل طے کرنے کے لیے وہ جگہیں، وہ دفاتر بنے ہوئے ہیں جہاں منجھا ہوا انتہائی وفادار عملہ بیٹھا ہوتا تھا، جو اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ محل میں کسی بھی ایرے غیرے کا داخلہ نہ ہو، اور نہ ہی کسی ایسے آدمی کا جو سلطنت عباسیہ پر حکمرانی کرنے والے عباسیوں کا مخالف ہو یا ان کو نقصان پہنچائے۔ تو میں فلٹریشن پلانٹ کو چلانے والے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے وہ ملازمین، یعنی یہ دیکھیں نا، یہ فلٹریشن پلانٹ اس دور کا جدید ترین فلٹریشن پلانٹ تھا، اور اس فلٹریشن پلانٹ کو چلانے والے جو لوگ تھے وہ کوئی عام کاریگر نہ تھے، پورے بر صغیر پاک و ہند سے چن کر انتہائی ماہر اس کام کے کاریگر بلائے گئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ مقامی طور پر بسنے والے لوگ بھی کافی تعداد میں کام کیا کرتے تھے۔ یہ جو اس عمارت کا، یہ دیکھیں وہ دیوار گری پڑی ہے، یہ سامنے یہ برآمدہ نما یا اس کو ڈیوڑی سمجھ لیں، اس کے اوپر بھی دکھائی ایسے دے رہا ہے کہ چھت تھی، وہ اوپر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چھت ڈلی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ اس کے آگے بہرحال یہ برآمدے کے نام و نشان ابھی تک دکھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ عمارت۔ تو میں کوشش کرتا ہوں یہ اندر سے بھی ان کمروں کی حالت آپ کو کچھ دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ عمارت،
اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا ابتدائی کمرہ ہے اس میں بھی شاید کوئی چھوٹی موٹی مشینری لگی ہوئی تھی، کیونکہ یہ جو قالب لگے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھیں وہاں ایک ٹب بھی پڑا ہوا ہے. یہ ہے تو یقیناً عباسی نوابوں کے استعمال کا، لیکن ممکن ہے اس فلٹریشن پلانٹ پر کوئی ایسا کاریگر ہو جس کا تعلق باہر کے کسی شہر سے ہو اور اس کے اہتمام کے لیے یہاں بھی یہ ٹب مہیا کیا گیا ہو سکتا ہے غسل خانے میں. ابھی تو یہ غسل خانے سے باہر پڑا ہوا ہے. یہ ایک طرح کا برآمدہ ہے. اس کی چھت ملاحظہ فرمائیں، اس کے آگے بھی ایک برآمدہ نما چھتا ہوا ہے، اور یہ کمرے کے کمرے ہیں، برآمدے کا برآمدہ ہے. اس کے ساتھ پھر یہ کمرے ہیں. یہ یقیناً رہائش کے کمرے ہیں، اور یہ بہت کھلا کمرہ ہے. اور اس میں آمد کے بھی اس طرف سے 2 دروازے ہیں، اور پھر اس طرف جانے کا بھی ایک دروازہ لگا ہوا ہے. اور یہ اس کی لکڑی جو اوپر لگی ہوئی ہے، یقین جانیے یہ 100 برس سے اوپر ان عمارات کو ہو گئے. یہ لکڑی آج بھی ویسے ٹھہری ہے جیسے ابھی خرید کر لگائی گئی ہو. یعنی باوجود اس کے کہ اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے، اوپر سے چھتیں بھی چوتی ہیں، لیکن یہ لکڑ کو سیوی تک کہنے میں لگی ہوئی دیکھو. اور اس میں وہ ایک کنڈا بھی لگا ہوا ہے، شاید وہ جو پنکھا لگا کرتا تھا گندیوں سے بنا ہوا، دریوں سے بنا ہوا، جس کو ہاتھ سے چلایا کرتے تھے، یہاں وہ لٹکاتے ہوں گے. لیکن اس کنڈے کے ساتھ اس کا جو دوسرا کنڈا ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پنکھا 2 جگہوں پہ فٹ ہوتا تھا اور پھر اس کو ہاتھ سے کھینچا جاتا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی آنے کے بعد یہاں پر بجلی والا پنکھا لگایا گیا ہو. اب یہ اسی بڑے کمرے کے ساتھ یہ ایک چھوٹا کمرہ بھی ہے. یہ اسی دور کا، یہ دیکھیں ایک پائپ بھی پڑا ہوا ہے. یہ بہترین حالت میں پڑا ہے. یہ دیکھیں یہاں، یہ دیکھیں یہ چمڑے کی بنی ہوئی، یہ یقیناً ان مشینوں میں لگتی ہوں گی، کیونکہ اس دور میں یہ جو بوائلر تھے، پریس تھے، ان میں چمڑے سے بنی ہوئی وہ لگائی جاتی تھی مضبوطی کے لیے اور دھڑک کو روکنے کے لیے. جب چلتی تھی تو کیونکہ مشینیں دھڑک پیدا کرتی تھیں، تو اس دھڑک کو ختم کرنے کے لیے یہی چمڑے کی بنی ہوئی اس وقت. اور اس کے لیے یہ گلائی میں بنی ہوئی جو آپ کو ٹکی سی دکھائی دے رہی ہے، ان ٹکیوں کو بنانے کے لیے بھی ٹرینڈ قسم کے انتہائی ماہر موچی جو ہیں وہ بھرتی کیے جاتے تھے، جو اس کام کے ماہر ہوتے تھے. یعنی وہ ٹکی اس سائز میں بناتے تھے کہ وہ بالکل فٹ آ جائے اور مشین بخوبی کام کرے. یہ دیکھیں یہاں ایک ٹکڑا شامیانے کا بھی پڑا ہوا ہے. یہ نیچے بچھانے والا قالین بھی ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایک مرتبان ہے. یہ دیکھیں اس کے پیچھے بھی پھر ایک برآمدہ سا ہے چھوٹا سا، اور اس کو ہوادار بنانے کے لیے، جیسے کہ پوری عباسی نوابوں کی بنائی ہوئی عمارات میں ہے کہ عمارات کو ہوادار بنانے کے لیے کھڑکیاں اور جالیاں استعمال کی جاتی تھیں. یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت اس دور کی کھڑکی میں، یہ دیکھیں یہ اس دور کے لگے ہوئے شیشے اور لکڑی ابھی تک ویسے چمک رہی ہے. تو یہ ہے وہ عمارت. یہاں باہر بیلٹ بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ پائپ بھی ہیں جو یقیناً پانی سپلائی کے لیے کام آتے ہوں گے. دیکھیں یہ تقریباً 3 سے 4 انچ سائز چوڑا پائپ ہے، اور بیلٹیں بھی ہیں جو مشینوں میں لگتی ہوں گی. تو یہ ہے وہ عمارت جس میں اس فلٹریشن پلانٹ کو چلانے والا عملہ بیٹھتا تھا، یا شاید رہائش بھی رکھتا ہو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو